کہ اسمبلی اجلاس ہو رہا تو گورنر راج نہیں لگ سکتا، نہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو سکتی ہے. سٹیٹس کیا ہوگا سر؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ وہ اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی تو بیٹھے رہیں گے. وہ خان صاحب کا حکم، اس کی حکم عدولی ہو جائے گی. کیوں جی؟ میری کم از کم جو معلومات ہیں اور میں نے جو کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے اس کے مطابق تو ایسی کوئی پابندی تو نہیں ہے. اچھا. کہ اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہو اور آپ اسے تحلیل نہ کر سکتے ہوں، یا اسمبلی کا اجلاس ہو اور عدم اعتماد کی تحریک نہ پیش ہو سکتی ہو. میرے خیال یہ دونوں باتیں ہی کانسٹیٹیوشن بلال صاحب اس میں رولز کو آپ دیکھ لیں. میرا خیال کچھ ایسا قدغن ہے، لیکن بہرحال اگر یہ قدغن درست ہے اور چودھری پرویز الہی صاحب آخر سپیکر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی ہیں، پہلے بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں، تو ان کے وہ جو رائے دے رہے ہیں کوئی ایسی تو نہیں کہہ سکتے ہم اسے بالکل مسترد تو نہیں کر سکتے نا. نہیں ہو سکتا ہے وہ کسی بنیاد پہ کہہ رہے ہوں، لیکن میں تو اپنی رولز کو جو میں نے پڑھا ہے اور کانسٹیٹیوشن کو پڑھا ہے اس میں تو کوئی ایسی قدغن نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ صوبائی اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی، اس میں ڈیلے ہوتی ہے، تو پھر تو خان صاحب جو ہیں ان کا جو فرمان ہے اس پہ عمل نہیں ہوگا. تو یہی تو چاہتے ہیں ان کے حریف کہ اسمبلی نہ ٹوٹے. جی بالکل. اور پھر صورت میں تو پرویز الہی صاحب کو بلکہ پی ٹی آئی کے ہیں اسپیکر صاحب، وہ اجلاس بالکل پروروگ کر دیں گے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر فرض ایگزامپل اسمبلی تحلیل کرنا مقصود ہے تو پھر اس کا اجلاس کو تو ختم کرنا ان کے اپنے ہاتھ میں، اجلاس ختم ہو سکتا ہے. اور آپ کو یاد ہے ایک دیکھیں نا، پنجاب اسمبلی کا اجلاس مسلسل ہوتا چلا گیا تھا، اور کیونکہ خدشہ تھا کہ گورنر یہ کہیں گے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. اس کا مطلب ہے کہ جب سیشن ہو، اسمبلی سیشن میں ہو، تو گورنر صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. یہ ایک وسوسہ ہے لوگوں کے دلوں میں کہ ایسا شاید ہو سکتا ہے، لیکن کہیں یہ لکھا ہوا نہیں ہے. آج میں کچھ قانونی ماہرین سے بھی جو پارلیمانی امور کے ماہر ہیں، پارلیمنٹس میں کام کرتے رہے، ان سے بھی پوچھا میں نے، تو انہوں نے بھی کہا ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، ایسا کوئی پابندی نہیں ہے. رولز کو دیکھ لینا چاہیے. جی ہاں، رولز ہی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ رولز کو بھی میں نے آج دوبارہ اپنے ذہن میں ریفریش کیا، پڑھا ہے اسے، تو مجھے تو ایسی کوئی چیز نہیں ملی. لیکن اب ایک ڈر ہوتا ہے نا کہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ معاملات کئی اتنے کلیئرلی ڈیفائن نہیں ہوتے، وہ ایک ویگ سی سچویشن ہوتی ہے، اس میں ڈر ہی ہوتا ہے کہ کہیں معاملہ یہ ایسا ہی نہ نکل آئے. چلیے اس قسم کی صورتحال. مگر جو بھی معاملہ ہو، اصل میں تو بات یہ ہے نا، وہ جو کہہ رہے ہیں سردار ایاز صادق صاحب کہ کمایا کیا، اپنی حکومتیں ختم کی، اگر الیکشن جیت بھی گئے تو حکومتیں واپس مل گئیں، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ یہ درست ہے، یہ طنز تو کیے جا سکتے ہیں عمران خان صاحب پہ، اور ان کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ان تمام لوگوں نے بار بار عمران خان صاحب کو چیلنج کیا تھا کہ آپ اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کریں، ہم الیکشن کروا دیتے ہیں. تو اب یہ انہوں نے اگر یہ خود کو حملہ کر ہی لیا ہے اور اپنی اسمبلیوں کے نقصان کو برداشت کر بھی لیا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اب وہ ایک مسئلہ تو انہوں نے کھڑا کر دیا، لیکن ابھی ان کے پاس کچھ راستے ہیں چیزوں کو ٹیکل کرنے کے. آپ کا خیال ہے کہ یو ٹرن کا اختیار یا حق صرف ایک ہی فریق کو حاصل ہے؟ نہیں، سب کو حق حاصل ہے، اور بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے، اور حالات بدل جاتے ہیں تو اس کے مطابق فیصلہ بھی کرنا چاہیے. چلیے ٹھیک، کوئی حرج نہیں ہے. فقہ کا اصول ہے، بہت شکریہ جناب. حالات بدلنے سے فتویٰ بدل جاتا ہے.